السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قیصر عباس۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع پر، جسے سائفر کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں خبروں میں، اخبارات میں آپ نے پڑھے ہوں گے اور خبروں میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سائفر کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو آج بات کریں گے کہ یہ سائفر ہوتا کیا ہے اور یہ کسے کہتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ سائفر ہوتا کیا ہے؟ سائفر کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کی بات یا پیغام کو لکھنے کا وہ خفیہ طریقہ کار ہے جس میں عام زبان کے بجائے کوڈز پر مشتمل زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی عام سفارتی مراسلے یا خط کے برعکس سائفر کوڈز زبان میں لکھا جاتا ہے۔ سائفر کو کوڈ زبان میں لکھنا اور ان کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں، بلکہ اس کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ میں گریڈ 16 کے 100 سے زائد اہلکار موجود ہیں، جنہیں سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سائفر اسسٹنٹ پاکستان کے بیرونی ممالک میں سفارت خانوں میں بھی تعینات ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنے کام کرتے ہیں۔ اب سائفر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کے دفتر واشنگٹن کا رخ کرتے ہیں۔ ان کی امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو سے واشنگٹن میں ایک کھانے پر غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں امریکی عہدیدار نے پاکستان سے متعلق اہم امور پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسد مجید نے یہ سمجھا کہ یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اس سے متعلق دفتر خارجہ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سفارت خانے میں تعینات سائفر اسسٹنٹ کے ذریعے اس ملاقات کے بارے میں اپنے پیغام کو کوڈ لینگویج میں بدلا اور اسے مخصوص ذریعے سے اسلام آباد میں خارجہ سیکرٹری کے نام ارسال کر دیا۔ یہ مخصوص ذریعہ کوئی مشین، فیکس، ٹیلی گرام، صوتی پیغام یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دار و مدار کسی بھی ملک کے زیر استعمال اس ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے جو اس سلسلے میں استعمال کرتے ہیں۔ یوں یہ سائفر پیغام اسلام آباد پہنچ گیا۔ یہاں یہ سائفر جیسے ہی موصول ہوا، جو کہ اسد مجید صاحب نے بھیجا، یہ جہاں پر جیسے ہی موصول ہوا تو پھر دفتر خارجہ نے اپنے سائفر اسسٹنٹ کی مدد طلب کی اور پھر اسے ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ اس سائفر کو ڈی کوڈ کروانے کے بعد وزیر خارجہ کی ہدایت پر دفتر خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سائفر کو ہر صورت میں 4 اہم شخصیات کو بھیجنا لازمی ہے۔ یہ سائفر وزیر اعظم، صدر مملکت، آرمی چیف اور DGISI کو بھیجا گیا۔ دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق سائفر کی یہ تمام کاپی تصور کی جاتی ہے اور 1 مہینے کے اندر سائفر کو واپس دفتر خارجہ بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ کام اس وجہ سے بھی احسن انداز میں ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں بھی دفتر خارجہ کے اہم 2 سے 3 افسر تعینات ہوتے ہیں جو اس کمیونیکیشن کو یقینی بناتے ہیں۔ دفتر خارجہ کو آرمی چیف، DGISI اور صدر مملکت کو بھیجی گئی کاپیاں تو دفتر خارجہ کو موصول ہو گئی ہیں، مگر وزیر اعظم کو بھیجا گیا سائفر دفتر خارجہ کو موصول نہیں ہوا۔ یعنی عمران خان صاحب کی دور حکومت تھی تو ان کو جو بھیجا گیا تھا وہ سائفر ان تک منتقل نہیں ہوئی دفتر خارجہ میں، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں اس کا کوڈ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا ہے، یا کہیں یہ سائفر کسی دوسرے ملک کے ہاتھ تو نہیں لگ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں بھی اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔